میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل جاوید صاحب. فیصل جاوید صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سر, اپوزیشن اس وقت متحد ہے, بڑی اگریسو ہے اور مختلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر خطبات کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے. کہیں خواجہ برادران بول رہے ہیں تو کہیں مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہیں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. پی ڈی ایم کا اجلاس بھی آج بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کس طرح کاؤنٹر کرے گی؟ یہ تو پورا ایک موب ہے جو انہوں نے بنا لیا اور اکٹھا کر لیا اور لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے جلسہ گاہ پہ. ویسے تو پانی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے وہاں پہ, تو یہ بتائیں آپ لوگوں نے پانی کیوں چھوڑا وہاں پہ؟ پانی ظاہر ہے, پودوں کو پانی دینا ہے. پودوں کو تو این آر او نہیں چاہیے نا, اور این آر او تو یہ مانگتے ہیں, ان کو بھی این آر او نہیں دینا, لیکن پودوں کو تو پانی دینا ہے. دوسری چیز, ان کے جلسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کتنے جلسے کر لی ہیں, پہلے بھی یہ نکلے تھے باہر. یہ اسلام آباد آئے تھے, اس کو لانگ مارچ کہتے رہے, وہ شارٹ سا مارچ تھا. وہ لے کر آئے اسلام آباد, یا مولانا کو آگے کیا, کنٹینر کے اوپر آئے, سیلفیاں لی, واپس چلے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اب پھر انہوں نے کوشش کی ہے, جلسے کیے ہیں, لیکن وہ جلسیاں ثابت ہوئے ہیں. اب جلسے فلاپ ہوئے ہیں تو اب یہ ٹکرے مار رہے ہیں ادھر ادھر, سمجھ نہیں آ رہا کدھر دیوار سے ٹکر مارنی ہے, کرنا کیا ہے. استعفوں کی بات کرتے ہیں, استعفے تو نہیں, یہ لطیفے ہیں. اول تو یہ سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ وہ نہیں حق میں ہیں استعفوں کے. اگر دے بھی دیں استعفے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان نشستوں پہ الیکشن ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو ان کی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ایک پرابلم ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس قدر کیسز بڑھ گئے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 89 لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. اور ان کے جلسوں کا اصل میں حملہ کر رہے ہیں دو چیزوں کے اوپر. ایک, لوگوں کی زندگیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان کی ابھرتی ہوئی اکانومی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. روزگار کے اوپر, لوگوں کی جو محنت کش طبقہ ہے, دیہڑی دار ہیں, جن کے کاروبار چل رہے ہیں, انڈسٹری کھل گئی ہے, ان کے اوپر ہی حملہ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کی ضرور فکر ہے, لیکن ان کے جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, چاہے کچھ بھی یہ کر لیں. عمران خان صاحب نے بڑا واضح موقف دیا ہے کہ جان تو چھوٹی چیز ہے, اگر جان بھی جاتی, حکومت تو چھوٹی چیز ہے, اگر جان بھی جاتی ہے تب بھی وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے. این آر او دینا ملک سے غداری کے مترادف ہے, عمران خان صاحب نے کہا. تو اس لیے یہ کچھ بھی کر لیں, ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی, جو ماضی میں یہ کرتے آئے ہیں. ہم پہ ان کا کوئی کسی قسم کا میٹنگز کا, جلسوں کا, استعفوں کا, کسی چیز کا کوئی پریشر بالکل بھی نہیں ہے. فیصل صاحب دیکھیں, گورنمنٹ نے, آپ نے جو کہا ظاہر ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے باقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں. اپوزیشن وہ نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ جی ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا ہے نا. مطلب اتنی جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور جلسہ گاہ پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کووڈ کے اندر, آپ حکومت ہیں, آپ بڑے ہیں, وزیر اعظم ظاہر ہے منصب ایسے ہے کہ بردباری ان سے جھلکنا جو ہے ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. تو ان کو بٹھا کے بات کر کے پرابلم کو سالو کرنے کی جانب ہم کیوں نہیں آتے؟ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ شور ڈالتی ہے, لیکن وزیر اعظم کے تو بہت سارے رول ہیں. وہ تو یہ جو طالبان کا سارا معاملہ تھا کہ جی طالبان کو ہم پریشر کے ذریعے نہیں یا لڑائی کے ذریعے نہیں, ہم بیٹھ کے بات کر کے سالو کر سکتے ہیں مسئلے کو, وہ ہمیشہ دائیں ہیں ڈائلاگ کے. تو بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے آپ اپوزیشن کے ساتھ؟ نہیں, ہم تو تیار ہیں, ہم تو آج بھی تیار ہیں, ہم تو پہلے بھی تیار تھے. سر کدھر تیار ہیں؟ آپ سے پہلے میاں مشتبہ صاحب تھے, فیصل کریم کنڈی صاحب تھے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے, یہ ہماری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں. نہیں, آپ یہ دیکھیں, ہم نے ان کو جو کرونا کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہاں بلایا, نہیں آئے. اس سے پہلے فیٹف کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ نشست. سر کوئی سیریس ایفرٹ کریں نا فیصل بھائی. سنیے تو صحیح نا, مسئلہ یہ ہے, ہم انہیں الیکشن ریفارمز کے اوپر کہتے ہیں, باقی پبلک انٹرسٹ کی جو قانون سازی ہے اس کے اوپر کہتے ہیں, مل بیٹھ کے کرتے ہیں, بات چیت کریں. یہ ساری میٹنگز کے اندر ایک ہی چیز لے کے آتے ہیں. یہ جتنا بھی کہتے رہے, کل شاہ محمود قریشی صاحب نے دوبارہ بتایا ہے کہ یہ میٹنگ میں وہی چیز لے کر آتے ہیں, این آر او, وہ جو 34 امینڈمنٹس ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ کریں گے تو بات آگے جائے گی. وہ نہیں کر سکتے. وہ منی لانڈرنگ کے کیسز معاف کرنے کی, کرپشن کے کیسز معاف کرنے کی بات کرتے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ اگر یہ آ کے ٹیلی ویژن پر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس چیز کو بیچ میں نہیں لائیں گے اور ہم آپ سے این آر او نہیں مانگتے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. تو کوئی نیشنل ڈیبیٹ کیوں نہیں سر لائیو کر لیتے ٹیلی ویژن کے اوپر, ہم آپ کو پلیٹ فارم دے دیتے ہیں. ہم تو ریڈی ہیں جی.
ہم تو ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. ہم تو جو کہہ رہے ہیں وہی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں لائیو جائے, ہماری میٹنگز کو لائیو کور کریں, جو بھی کرنا ہے کریں. یہ خوف کھاتے ہیں اس سے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے ہم اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرتے ہیں, آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کریں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے, اس ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو ڈیبیٹ آمنے سامنے کر لیں, تاکہ مسئلہ کو سالو ہونے کی طرف آ سکے. ہم کسی قسم کی بھی چیز کو راز میں نہیں رکھنا چاہتے, ہم سامنے ہی رکھنا چاہتے ہیں. ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے, یہ تیار نہیں ہے کیونکہ یہ این آر او مانگتے ہیں, اور قوم کو کہتے ہیں ہم نے کون سا این آر او مانگا ہے, کون سا این آر او. تو وہ این آر او پھر ہم نے دکھایا بھی ہے جو انہوں نے مانگا ہے. تو یہ اگر یہ مان جائیں کہ این آر او پہ بات نہیں کرنی ہے, انہوں نے این آر او نہیں مانگنا, باقی تو ساری چیزوں پہ ہم ان کو اوپنلی آفر دے چکے ہیں کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ. ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ کرپشن کے کیسز ہیں, اور یہ کسی صورت یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ کیسز ختم کرانے ہیں, ماضی میں یہ کرواتے آئے ہیں. عمران خان نے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جس چیز کے خلاف یہ سڑکوں پر ہیں, برسر پیکار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے سڑک پر ہیں, اور ہمیں عوامی اتنا پریشر ہے کہ اب ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے, اگر ہم بیٹھتے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. عوامی پریشر یہ ہے کہ عام بندے تک جو آپ اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں نا, اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا. یعنی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا پلیز فیصل بھائی, ہر شو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ہمیں حل بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے. عوامی مسئلے کے اوپر سیاست بھی چل رہی ہے, اور عوام پس بھی رہی ہے, اور کرونا بھی ہو رہا ہے. دیکھیے, اتنے جھوٹ بولتے ہیں, اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. پچھلے کچھ ہفتوں میں مہنگائی نیچے جا رہی ہے. سارے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں, چینی کی قیمت, آٹے کی قیمت, آلو, پیاز, ٹماٹر کی قیمتیں نیچے گئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی نیچے جانی ہے. ایک انڈسٹری کھل گئی ہے, پورا روزگار چل پڑا ہے, صنعتیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. فیصل آباد کی ٹیکسٹائل 90 کے بعد پہلی دفعہ پوری طرح سے بحال ہو گئی ہے. لومز پوری طرح سے فنکشنل ہیں. 50 اور 50,000 پچھلی بحال کر دی ہیں, 30,000 نئی چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ روزگار کے مواقع پورے فل ہو چکے ہیں, یعنی کہ پوری لیبر فل ہے. اتنے مواقع ملے, پوری لیبر فل ہو گئی ہے. ہر لحاظ سے پاکستان آگے جا رہا ہے. ایکسپورٹس ہماری پچھلے ایک مہینے میں پہلی بار تاریخ میں امریکی کا لیے ایکسپورٹ جو امریکہ جاتی ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار $400 ملین اس نے کراس کیا ہے. اسٹاک ایکسچینج ہماری تیزی سے اوپر جا رہی ہے. یہ باوجود کرونا کے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے. جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ اس چیز پہ, یہ تو ان کا بالکل لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ خود چور ڈاکو, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے مشکل حالات کیے ہیں پاکستان کے, اور عمران خان جس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز تو بالکل چلنے کی نہیں ہے. اس لیے یہ صرف ایک ہی چیز جو ہے, یہ اوپنلی کہہ دیں آ کے کہ جی ہمارا اصل میں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں قتل عام کر رہے ہیں لوگوں کا کرونا میں جلسے کر کے, اور ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمیں عمران خان ڈیل کریں ہمارے ساتھ. اچھا. یہ اوپنلی, اب تو خیر انہوں نے اوپنلی کہہ بھی دیا ہے, آپ کو پتا ہے وہ ڈاکومنٹ میں نے آپ کے پروگرام میں دکھا چکا ہوں. جی جی. تو یہ چیز کو جتنا بھی اس کو موڑ توڑ کے پیش کریں, مرکز ان کا ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے عمران خان سے ریلیف ملے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے یہ کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ لاہور جلسے کی اجازت نہیں دی لیکن روکیں گے بھی نہیں. کیا سر کچھ کلیئر نہیں ہے؟ اب آپ اجازت بھی نہیں دے رہے اور روکیں گے بھی نہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کلیئرٹی مل سکتی ہے آپ ہی اگر ہمیں اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیے, مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی چور کہتا ہے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے, تو آپ اس کو اجازت تو نہیں دے سکتے نا. جب وہ کر لیتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں. تو اب جب یہ جلسہ کریں گے جس کی اجازت ہم نہیں دے رہے ہیں, روکیں گے اس لیے نہیں کہ تصادم نہ ہو. چور کو روکتے تو ہیں نا سر, چور نظر آ جائے چوری کرتے روکتے تو ہیں فیصل بھائی. جی میں نے کہا چور چوری کرتے اگر نظر آ جائے اس کو روکتے تو ہیں نا. بالکل روکیں گے ہم چور کو چوری کرنے سے روکیں گے. یہ جو قانون کی خلاف ورزی جو کرے گا, یہ ساؤنڈ والے, یہ لاجسٹکس والے, کرسیوں والے, یہ جلسے کرنے والے, پی ڈی ایم کے, سب کے خلاف مقدمات ہوں گے. ہم انہیں منع کر چکے ہیں, لیکن ہم اس لیے ان کو تصادم کی طرف نہیں لے جانا چاہتے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تصادم کی طرف جائیں. ادروائز ان کا فلاپ تھا. ملتان میں بھی یقین کریں کوئی ضرورت نہیں تھی وہ ایڈمنسٹریشن کو کہ جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے, کوئی ایڈمنسٹریشن کی اس کی ضرورت نہیں تھی. ان کی مارکیٹنگ ہوگی بلا وجہ. یہ ان کا جلسہ پشاور میں آپ نے دیکھا ہے نا, گڑھ پشاور جو مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ان کے لوگ, وہاں نہیں لوگ لا سکے تو ادھر کیسے یہ لوگ لائیں گے. مینار پاکستان ہم نے 3 جلسے کیے ہوئے ہیں. مینار پاکستان کو بھرنا,
بہت مشکل کام ہے. خیر، اور اگر یہ دور دراز سے سندھ سے ادھر ادھر سے لوگوں کو لا بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تصادم کی طرف ہم گورنمنٹ کسی قسم کے تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتی، اور یہ الٹا چاہتے ہیں کہ تصادم کی طرف جائے. ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. بہت شکریہ جی. فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.